بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، باب علم میں خوش آمدید۔ سامعین کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خوش و خرم رہیں، شاد و آباد رہیں، آمین۔ سامعین آج میں آپ کو عید کے حوالے سے ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گی۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب کی بیٹی نے اپنے بابا سے کہا، بابا عید میں 5 دن رہ گئے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں خریدا۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا میرے بیٹے، ابھی بہت دن ہیں، خرید لیں گے، چاند رات سے 1 دن قبل سب کچھ لے لیں گے۔ مولوی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اذان سنائی دی۔ مولوی صاحب جو آنکھیں بیٹی کو جھوٹی تسلی دینے پر شرمندگی سے جھکائے ہوئے تھے، ان کو موقع مل گیا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ عید سے 1 دن قبل جب مولوی صاحب ہر طرف سے نا امید ہو گئے، کیونکہ مانگنے سے عزت نفس جاتی ہے اور قرض لینا نہیں، کیونکہ واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں، اور خود سے کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی، کیونکہ مولوی صاحب کے بچوں کے کون سا دل ہوتے ہیں جو مچلتے ہوں، ان کے کون سا احساسات ہوتے ہیں، وہ کون سا فیلنگز رکھتے ہیں، انہوں نے کون سا باہر نکلنا ہے۔ جب کوئی انتظام نہ ہوا تو سوچا آج جتنی منطق اور استقراء قیاس پڑا ہے، سب کو بروئے کار لا کر بیٹی کو قائل کر لوں گا کہ بیٹا بڑی عید پر کوئی کپڑے نہیں پہنتا، یہ تو قربانی کی عید ہے۔ لیکن دھڑکا سا تھا کہ بیٹی بھی تو مولوی کی ہی ہے، یہ کہہ دیا کہ قربانی بھی تو نہیں کی، پھر کیا کروں گا؟ خیر سارا علم اکٹھا کر کے، ساری ہمت جمع کر کے، سارا حوصلہ جمع کر کے جب گھر گئے تو بیٹیاں ہاتھوں میں پرچیاں لے کر منتظر تھیں کہ بابا جان نے آج کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں مطلوبہ چیزیں لا کر دیں گے۔ مولوی صاحب جب گھر میں داخل ہوئے تو مولویانی صاحبہ سمجھ گئیں کہ آج بیٹیوں کے دل ٹوٹنے والے ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھیں اور پیاز لے آئیں۔ پیاز کاٹنے کے بہانے دل ہلکا کر لیں گی، خوب آنسو بہا لیں گی، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے آنسو اولاد کے لیے تو پلکوں کی منڈھیر پر ہی بسیرا کیے رہتے ہیں، لیکن وہ بیٹیوں کے سامنے شوہر کو اور باپ بیٹیوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ سکیں، یہ ممکن نہ تھا۔ مولوی صاحب بیٹھے تو چھوٹی بیٹی آنے لگی کہ پرچی تھما دوں۔ مولوی صاحب نظریں جھکائے ہوئے جرابیں اتارنے لگے اور ٹوپی لپیٹ کر سائیڈ پر رکھ دی، جو اس چیز کی علامت تھی کہ اب میں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اچانک چھوٹی بیٹی کو بڑی بیٹی نے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا اور اس کی پرچی لے کر اپنی پرچی کے ساتھ چٹائی کے نیچے چھپا دی۔ مولوی صاحب یہ سب کچھ کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نہ دیکھنے کی کمال فنکاری کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ بولتے تو بیٹی بول پڑی، بابا جان کل ہم نے نئے کپڑے نہیں لینے، کیونکہ بڑی عید تو قربانی کی عید ہوتی ہے، اور کل ہم نے چاچو کے 2 بچھڑے بھی تو کرنے ہیں، سارا دن ہم نے وہاں آپ کو یہ سب کرتے دیکھنا ہے، تو سارا دن تو قربانی میں لگ جائے گا، ہم کپڑے کس وقت پہنیں گے؟ چھوٹی عید کے پڑے ہیں وہی پہن لیں گے۔ کچھ لمحوں کے لیے مولوی صاحب کو اپنی بیٹی دنیا کی سب سے بڑی عالم فاضل اور سمجھدار بیٹی لگی۔ بیٹی کی یہ بات سن کر مولوی صاحب نے نظریں اٹھائیں، ایک نظر بیٹی کے چہرے پر ڈالی، کچھ دیر گردن فخر سے تن گئی، اپنی پگ کا شملہ اونچا محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے بیٹیوں کی معصومانہ شکل دیکھ کر بہت دکھ ہوا، خود کو ایک ناکام اور نکما باپ محسوس کیا جو عید پر بھی بیٹیوں کی خواہشات پوری نہیں کر سکا۔ جلدی سے اٹھے اور کمرے میں جا کر سونے کے بہانے آنکھوں سے دریا بہا دیے۔ صبح اٹھے اور نماز کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو چھوٹی بیٹی نے 10 20 20 50 50 والے چند نوٹ پکڑائے کہ بابا جان یہ چند پیسے میں نے جمع کیے ہیں، اب یہ لے لیں اور چھوٹے بھائی کا سوٹ لے آئیں، اس نے آپ کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جانا ہے اور گلی میں کھیلنے جانا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایک اور دھماکہ تھا، لیکن بہن کا بھائی کے لیے پیار کیا ہوتا ہے سب سمجھا گیا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کی کشمکش کا شکار ہے۔ وہ شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے، لیکن اپنے اور اپنے گھر والوں کے اخراجات پورے کرنے اور خواہشات پوری کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ نہ تو کوئی اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے اور نہ ہی آمدن کا کوئی اور معقول ذریعہ۔ خدا را عید آنے والی ہے،
عید پر اپنے امام مسجد کا خیال کیا کیجیے، جتنی حیثیت ہو، جتنی ہمت ہو، خوشی خوشی ان کی مدد کیا کیجیے۔ بہت شکریہ۔ سامعین، باب علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔